سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان شروع کرنے سے پہلے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے اللہ کی رضا پانے کے لیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تا آخر اللہ کی رضا کے لیے اجتماع میں شرکت کروں گا۔ گفتگو بات چیت ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، زمین کو یا کپڑوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ کاروبار میں بڑی کمی ہے، برکت نہیں ہے، کام کاج نہیں ہے۔ آج درود پاک کی جو فضیلت میں آپ کو سنانے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا غربت سے نجات کا طریقہ عطا فرما دیا۔ تو یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور سے سنیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جناب بڑے غریب ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، پورا نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ جاء رجل الی النبی فشکا الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش فقال له رسول اللہ اذا دخلت منزلک فسلم ان کان فیہ احد او لم۔ فرمایا جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، خواہ کوئی شخص ہو یا نہ ہو، اور پھر فرمایا پھر مجھ پر سلام پیش کیا کرو۔ میرے آقا فرما دیا یعنی درود پڑھا کرو، اور ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کو پڑھا کرو۔ وہ شخص یہ وظیفہ لے کر چلا گیا، اس نے ایسا ہی کیا، اس کا رزق بڑھا دیا گیا، حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں رشتہ داروں پر بھی رزق کے دروازے کھول دیے گئے۔ یعنی اس کے خود کے رزق میں تو اضافہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ اس کے پڑوسیوں پر اور اس کے رشتہ داروں پر بھی رزق کے دروازے کھل گئے۔ تو اب یہ فارمولہ یاد کر لیجئے۔ لوگ کہتے ہیں وظیفہ دے دیں، یہ وظیفہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی گھر میں داخل ہوں پہلے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں کوئی نہیں پھر بھی سلام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ مجھے سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی کہہ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں گے، اور پھر پڑھیں گے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کریں گے، انشاءاللہ غربت دور ہوگی اور رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا۔ عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو، بڑی عبادت کرنے والا، اور اس علاقے میں اس کا بڑا شہرہ بھی تھا، لوگ اسے بڑے عابد کے نام سے پہچانتے تھے کہ بڑی عبادت کرتا ہے۔ وہاں پر 3 بھائی بھی رہتے تھے۔ وہ 3 بھائی اس عابد کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کی کہ ہمیں سفر درپیش ہے اور واپسی تک ہم تینوں جا رہے ہیں، تو ہماری ایک جوان بہن ہے، اس کا آپ خیال رکھیے گا۔ تو اس نے کہا کہ
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری جوان بہن ہے، ہمارا پردہ ہے، فتنے کا خوف ہے، میں خیال نہیں رکھ سکتا. انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی اور اس نے کہا ٹھیک ہے کہ میں تمہاری بہن کا خیال ایسے رکھوں گا کہ قریبی گھر میں اس کو ٹھہرا دو، اور میں کھانا جو ہے روزانہ اپنے عبادت خانے کے باہر رکھ دوں گا، بس میرا اتنا کام ہوگا. باقی وہ بہن تمہاری آئے کھانا لے کے چلے جائے، میرے سامنے نہ آئے. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بس اتنا ہی خیال رکھ لیں، یہ کافی ہے. اب عابد نے کیا کیا کہ روزانہ کھانے کے وقت کھانا پیک کرتا اور اپنی عبادت گاہ کے باہر کھانا رکھ دیتا اور وہ اٹھا کر لے جاتی. اب کچھ دنوں کے بعد شیطان نے اس عبادت گزار بندے کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ ذرا سوچو تو صحیح، جوان لڑکی اکیلی نکل کر تمہارے خانقاہ تک آتی ہے، بھائی بھی اس کے نہیں ہیں، تمہیں خیال رکھنے کو کہا ہے، ایسا کرو یہی کھانا تم اس کے گھر تک چھوڑ آیا کرو، وہ باہر رکھ دیا کرو، تم اس سے ملاقات مت کرنا، بس اس کے دروازے کے باہر تم کھانا رکھ کے آ جاؤ. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جناب. شیطان کا وسوسہ مانا، ایک اسٹیپ آگے بڑھایا، اور اب اس نے کھانا روزانہ اس لڑکی کے، اس دوشیزہ کے مکان کے باہر جا کر رکھنا شروع کر دیا. اب کچھ دن ایسے گزر گئے، پھر شیطان نے ایک اور وسوسہ دل میں ڈالا، ایک اور جناب اسے راستہ دکھایا کہ بڑے عجیب آدمی ہو، ایک اکیلی لڑکی بیچاری، اس کے بھائی بھی نہیں ہے، ایک کمرے میں بند پڑی رہتی ہے، اکیلی، اس کا دل جو ہے وہ گھبرا جاتا ہوگا، تو آخر تم اس کی دل جوئی اور وحشت دور کرنے کی نیت سے اس سے کچھ بات چیت تو کر لیا کرو، کم از کم اس سے کچھ بات چیت کرو گے تو اس کا کوئی دل بہل جائے گا. اب شیطان جو ہوتا ہے نا وہ اسی طرح گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، پہلے چھوٹی غلطی، پھر چھوٹی غلطی، پھر بڑی غلطی، اور بندہ اس کی باتوں میں آ کر کس طرح بہتا ہے، زمانے کا عبادت گزار. اب جناب اس نے کیا کیا، اس نے کہا چلو لڑکی سے بات چیت کر لیتے ہیں. اب اس نے بات چیت شروع کی، طبیعت پوچھی، حال احوال پوچھا، روزانہ کھانا دینے جاتا، 2-4 جملوں کا تبادلہ. اب جب نام محرم عورت کی آواز سنی تو اب اس کی سریلی آواز نے مزید اس کو اکسایا، اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آخر کار یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچا کہ وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، بدکاری تک معاملہ پہنچ گیا. اب بھائی تو گئے ہوئے تھے کافی عرصے کے لیے، یہ معاملہ طول پکڑتا گیا، یہاں تک کہ وہ لڑکی جو تھی وہ حاملہ ہو گئی، اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا. اب شیطان نے پھر دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ تو نے کیا کر دیا، اب اس کے بھائی لوگ آئیں گے، وہ تو تجھے چھوڑیں گے نہیں، تو اب ایسا کرو کہ اگر اپنی عزت پیاری ہے تو اس بچے کو مار ڈالو. اب اس عابد نے اس نو مولود بچے کو مار ڈالا. اب جب بچے کو مارا تو پھر شیطان نے وسوسہ دل میں ڈالا کہ تو نے بچے کو تو مار دیا ہے، لڑکی تو یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے، یہ اپنے بھائی کو بتا دے گی، اس کو بھی مار دو. اس عبادت گزار بندے نے اس لڑکی کو بھی مار ڈالا، اور اب کیا کیا، ان دونوں کو ایک مکان کے کونے میں گھڑا کھود کر دفن کر دیا، واپس اپنی خانقاہ میں آ کر بیٹھ گیا. اب بھائی واپس آئے اور آ کر کہا کہ جناب وہ ہماری بہن کہاں ہے، ہم آپ کے سپرد کر گئے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ کی بہن بیمار ہو گئی تھی اور اس کے بعد فوت ہو گئی، ایک قبر پر لے گیا، کہا یہ اسی کی قبر ہے. بھائی لوگ روتے گئے، روتے روتے فاتحہ پڑھا اور وہ بھی گھر چلے گئے. یہ اپنے دل میں بڑا خوش کہ میں نے بیوقوف بنا دیا اور سارا معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا. پھر کیا ہوا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رات شیطان ایک مسافر کی صورت میں تینوں بھائیوں کے خوابوں میں آیا اور اس نے عابد کے تمام سیاہ کارنامے بیان کیے، اور نشانی کے طور پر خواب ہی میں تینوں بھائیوں کو وہ قبر بھی دکھا دی کہ جہاں اس عابد نے اس کی بہن اور بچے کو دفن کیا تھا. اب جب تینوں صبح اٹھے، ایک دوسرے کو اپنا خواب سنایا تو تینوں کو سیم ڈریم، ایک ہی جیسا خواب آیا تھا. تو کہا چلو جلدی چلتے ہیں اس قبر کو کھودتے ہیں. اب جب قبر کو کھودا گیا تو وہاں بہن اور بچے کی ذبح شدہ لاش دریافت ہوئی. وہ تینوں عابد پر چڑھ دوڑے اور اس نے اقبال جرم بھی کر لیا. انہوں نے بادشاہ کے دربار میں عابد کا جو ہے وہ مقدمہ پیش کیا. بادشاہ کے حکم پر عابد کو اس عبادت خانے سے گھسیٹ کر نکالا گیا. اس کی عزت کا کیا حال ہوا ہوگا، اور اسے سولی کی طرف لے جایا گیا، پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا.
شیطان نے اسی پر بس نہ کیا، اب شیطان پھانسی گھاٹ پر اس عابد کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اگر تو میری بات مان لے تو میں تجھے پھانسی سے بچا سکتا ہوں، مرتا کیا نہ کرتا۔ کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا تم خدا کا انکار کر دو، تم مذہب اسلام سے اپنے آپ کو خارج کر دو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس عابد نے کہا میں خدا کا انکار کرتا ہوں اور کافر ہوتا ہوں۔ اب شیطان یکدم غائب ہو گیا اور سپاہیوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ کئی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ توبہ کے موضوع پر جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، خوف خدا کے موضوع پر کتابیں پڑھتے ہیں، تو یہ واقعہ بہت سارے ریفرنسز کے ساتھ بنی اسرائیل کے اس عابد کے نام سے کتابوں میں موجود ہے۔ ذرا غور کیجئے شیطان نے کس طرح چال چلا۔ یہ بڑی چونٹی کی رفتار سے آتا ہے، بڑی آہستہ 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 پہلے چھوٹی برائی میں مبتلا کرتا ہے، پھر وہی چھوٹی برائی پر اصرار کرواتا ہے، کنٹینیو کرواتا ہے، عادت بنا دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے بندے کو وہ برائی نہیں لگتی، وہ ایک ہیبٹ کا حصہ ہو جاتی ہے، پھر بڑی برائی کی طرف لے جاتا ہے اور پھر وہ کروا کے جان چھوڑتا ہے، بلکہ جان پھر بھی نہیں چھوڑتا، جان کیا ایمان لے لیتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، روایتوں میں آتا ہے یہ شیطان جو ہے نا، پہلے ہمیں ریئلائز کرنا ہوگا ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، قرآن کہتا ہے شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور آج ہم نے ایسا لگتا ہے اسی دشمن سے دوستی لگائی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے دشمن ہے اور ہم نے شیطان کی سے دوستی لگا لی۔ شیطان کے بارے میں آتا ہے یہ اتنا خبیث ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ جو ہے اگر نیک ہے، کبیرہ گناہ نہیں کرے گا تو صغیرہ گناہ میں لگاتا ہے، دیکھتا ہے صغیرہ گناہ بھی نہیں کرے گا تو کچھ نیکیاں کم کروانے کی کوشش کرتا ہے، یہ سنتیں چھوڑ دے، یہ جماعت چھوڑ دے۔ تو یہ وہ خبیث ہمارا دشمن ہے جو ہمارا فائدہ کبھی نہیں چاہتا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے جب بندہ مرنے لگتا ہے نا، دنیا سے جاتے وقت، یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو آسانی عطا فرمائے، نزا کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ مثال دیتا ہوں، آپ بڑے تھکے ہوئے ہوں، سر میں درد ہو، ٹینشن ہو، اس وقت آپ سے کوئی سوال کرے، سمجھ آتی ہے کوئی بات؟ بندہ کہتا ہے نہیں یار ابھی بات نہیں کرو۔ بڑی گرمی سے جب آپ آئے ہوئے ہو، پسینہ بہ رہا ہو، بندہ کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر مجھے چھوڑ دو، بس مجھ سے ابھی کوئی بات نہ کرو، ابھی مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کرو، گیو می سم ٹائم۔ یہ دنیا کی سختی میں آپ کی تھوڑی دیر کے لیے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انسان اس وقت کوئی بات چیت کرنے کی کیفیت میں نہیں ہوتا۔ مگر نزا کے وقت میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ موت کی سختی اس سے زیادہ ہے کہ بندے کو کڑھائی میں ابالا جائے۔ موت کی سختی تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہے، موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ بندے کو آرے سے چیرا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے موت کے بارے میں کس طرح بیان کیا کہ نزا کے وقت انسان کا عالم کیا ہوگا کہ جس طرح اگر کوئی جھاڑی، کانٹے دار جھاڑی ہر رگ میں ڈال دی جائے اور وہ کھینچی جائے، اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے محفوظ فرمائے، جس کی روح آسانی سے قبض ہو۔ کہتے ہیں نا جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، اگر یاد مصطفیٰ دل میں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عشق ہے، سنتوں سے پیار ہے، زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر گزاری ہے، خالی نعرے لگا کر نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعرے تو سبھی لگاتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ عشق رسول چھلکتا بھی تو ہو، پریکٹیکلی بھی عشق رسول ہو نا۔ تو لکھتے ہیں نا جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ پھر تو قضا بھی جو ہے، وہ جو موت بھی ہے، وہ دلہن کی طرح ہوگی، پھر پتہ نہیں چلنا۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو، ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے۔ پھر تکلیف کیسی جب آقا کا روئے زیبا سامنے ہوگا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت جب یہ تکلیف کا عالم ہوگا، اس وقت شیطان مختلف روپ میں سامنے آئے گا۔ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہوگا، والد کے شکل میں سامنے آئے گا کہ بیٹا ہم مر گئے، مرنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ اسلام مذہب صحیح نہیں، بیٹا تو عیسائی بن جا۔ ہوگا شیطان، تکلیف میں بندہ ہوگا،
اس وقت ویسے ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, اور شیطان اس آخری وقت بھی ٹرائی کرے گا کہ کسی طرح اس کا ایمان چھین لوں. ماں کی شکل میں آئے گا کہ بیٹا یہ مذہب چھوڑ دو, دوسرا مذہب اختیار کر لو. اور جو شیطان کی مانتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوگا, زندگی بھر مانی شیطان کی. آج لوگ کہتے ہیں جناب ہم آخری وقت شیطان کی نہیں مانیں گے. بالکل نہیں مانیں گے انشاءاللہ. ہم شیطان کی بات نہیں مانیں گے, ہم اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں گے. لیکن ذرا سوچئے کہ جو روزانہ شیطان کی مانتا ہو, ڈیلی شیطان کی مانتا ہو, اور کہ میں آخرت میں نہیں مانوں گا. مزہ تو یہ ہے نا جو روز شیطان سے لڑائی کرتا ہو, جنگ کرتا ہو, وہ آخری جنگ بھی جیت جائے گا. صبح ہوئی, شیطان نے کہا سو جا کوئی بات نہیں, بعد میں پڑھ لینا فجر کی نماز, بڑی ٹھنڈ ہے کہاں اٹھے گا, لحاف سے نہیں نکلنا. صبح شیطان کی مان لی, فجر چلی گئی. پھر صبح ہوئی, اب تیار ہونے کا وقت آیا, لباس نکالا انگریزوں والا, چہرہ بنایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والا. ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو کچھ سخت لگے, لیکن میں پیارے آقا کے غلاموں سے بات کر رہا ہوں. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والوں سے بات کر رہا ہوں کہ میرے آقا کی سنتیں, ان کا طریقہ کیا ہے. صبح ابھی گھر سے نکلے نہیں, شیطان کی کتنی باتیں مان لی. اب جب گھر سے باہر نکلے, کاروبار پہ پہنچے, حلال کمانا ہے یا حرام کمانا ہے کوئی تمیز نہیں. شیطان کہتا ہے کوئی بات نہیں یار, چلتا ہے, اب بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے, اب کاروبار بھی کرنا ہے, تو مارکیٹ کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا. بول دے جھوٹ, کر لے ملاوٹ. اب یہاں شیطان کی مانی. ظہر کا وقت ہوا, لوگ گئے مسجد کی طرف, پکارا مؤذن نے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. شیطان نے کہا ابھی تو کاروبار کا ٹائم ہے. ارے ابھی کھڑا ہوگا تو گاہک کہاں جائیں گے. مان لی شیطان کی, گئی ظہر کی نماز, آئی عصر کی نماز, مؤذن نے پھر پکارا مسجد کی طرف, کچھ خوش نصیب گئے اللہ کے گھر میں. شیطان نے کہا تو بیزی ہے, ارے بعد میں پڑھ لینا نماز. اثر گئی, مغرب میں بھی شیطان کی مانی, مغرب بھی چلی گئی, رات عشاء کی نماز میں بھی شیطان کی مانی, عشاء بھی نہ پڑھی. گھر گیا, اب جب گھر گیا تو اس کے بعد شیطان کہتا ہے اب سونے سے پہلے کچھ تھوڑی سی فلمیں دیکھ لے, تھوڑے سے ڈرامے دیکھ لے, ذرا نیوز کے بہانے میوزک بھی سن لے. سونے سے پہلے بھی شیطان کی مانی, صبح سے لے کر شام تک مانی شیطان کی. ایک سوال ہے ہم سب سے, ہم نے پورے دن میں رحمان کی کتنی مانی, اللہ عز و جل کی کتنی مانی, اور شیطان کی کتنی مانی. اب جناب مانتے رہے زندگی بھر شیطان کی, اور کہتے ہیں مرتے وقت نہیں مانوں گا. ارے جس کی عادت ہو گئی بات ماننے کی, جس کی عادت ہو گئی دوستی کرنے کی, قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور میں تو صبح شام اسی کی مانتا ہوں. بندہ مانتا اس کی ہے جس سے دوستی ہوتی ہے. دشمن سے دشمن کی بات مانتا ہے کوئی؟ ہاں بھائی. اور دوست بھی جو بڑا پکا ہوتا ہے نا, اس کی ہر بات مانتا ہے. نہیں یار اس کی بات منع نہیں کر سکتا. تو لگتا کیا ہے, پکی دوستی لگا لی شیطان سے. اور جو صبح شیطان کہتا ہے سو جا, ٹھنڈ بہت ہے, وضو کیسے کرے گا, وہ اللہ کا بندہ بستر سے اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, مسجد کو جاتا ہے, نہیں مانتا شیطان کی, کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی ماننی ہے. شیطان کہتا ہے حرام کما, وہ کہتا ہے میں نے نہیں ماننی, تھوڑا کماؤں گا مگر حلال کماؤں گا. شیطان کے خلاف چلتا ہے. ظہر کی نماز میں بھی دکان سے اٹھ کر نماز پڑھنے چلا جاتا ہے, دن بھر سچ بولتا ہے, بدنگاہی کا موقع آتا ہے تو نیچی نگاہیں کر کے شیطان کی نہیں مانتا. رات کو بھی گناہ کر کے نہیں بلکہ کلمہ طیبہ پڑھ کے, آیت الکرسی پڑھ کے, عشاء پڑھ کے, زہ نصیب صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوتا ہے. بتاؤ مرتے وقت اس کا ایمان کیسے شیطان لے گا؟ اس نے تو مانی نہیں شیطان کی, وہ ساری زندگی جنگ کرتا رہا. تو اسٹرانگ بنیے, پریپریشن کیجئے, تیاری کیجئے اس آخری فائٹ کی جو ہم سب نے لڑنی ہے, اور انشاءاللہ ہم نے جیت کر جانا ہے, ہارنا نہیں ہے. شیطان کے خلاف جنگ, ایسے تو نہیں یار, ایسی ہلکی پھلکی جنگ کیسے چلے گی. کوئی ایسا نعرہ لگائیں کہ ذرا گونج پڑے نا, شیطان کو بھی لگے کہ واقعی جنگ کرنے والے بیٹھے ہیں. شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, انشاءاللہ, اور اللہ کے کرم سے جیت بھی ہماری رہے گی. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا پیارے اسلامی بھائیوں, اس کے وار بڑے خطرناک, اور آج جس شیطان کے ایک وار کی طرف توجہ دلانی, بہت سارے اس کے وار ہیں, اس کے بڑے جال ہیں. جیسے میں نے اس واقعے کو سنایا آپ کو کہ اس نے کس طرح ایک عبادت گزار, ایک نیک بندے کو اپنے جال میں پھانسا, اور آخر رزلٹ کیا آیا
کہ اس بندے کا ایمان تک چلا گیا. یعنی ایکسٹریم نا, عبادت گزار بندہ بے ایمان ہو کر کفر کی موت پر مرا. تو ہمیں شیطان کے واروں سے بچنا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج شیطان نے ہمارے اندر جو ایک وار پھیلایا ہوا ہے وہ بے حیائی ہے, عریانی ہے, فحاشی ہے. آج مسلمانوں سے حیا کی چادر کو چھینا جا رہا ہے, اور اس کا امپیکٹ, اس کا اثر ہم اپنی اولاد میں دیکھ رہے ہیں, ہماری نوجوان نسل میں دیکھ رہے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, یہ حیا جو ہے نا, یہ ایمان سے ہے. یاد رکھیے, میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو حدیث بھی سناتا ہوں, اور پہلے یہ بتاتا ہوں کہ 4 سنتیں ایسی ہیں جو رسولوں کی سنتیں ہیں, تمام رسولوں کی سنتیں رہیں. اب دیکھیں ان سنتوں پر میں اور آپ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. 4 سنتیں کون سی ہیں؟ عطر لگانا, یہ تمام رسولوں کی سنت ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 نکاح کرنا, نمبر 3 مسواک کرنا, اور نمبر 4 حیا کرنا. یہ جو حیا ہے نا, شرم, نیچی نگاہیں, شرم و حیا کا پیکر ہونا, یہ رسولوں کا طریقہ. یاد رکھیے, ہر رسول, ہر نبی, ہر ولی با حیا ہوتا ہے, با حیا ہی ہوتا ہے. اللہ کے مقبول بندے کے بارے میں بے حیائی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, اور جو بے حیا ہے وہ نیک کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے. یہ بڑا عجیب و غریب ایک جملہ چلایا گیا ہے, جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. ارے جس نے کی شرم اس کے اونچے کرم. اصل تو وہ بندہ ہے جو شرم و حیا والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کو شرم آتی ہے, اور جو رب عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہونے سے شرماتا ہے. کیا خوب شعر شاعر لکھتا ہے, لکھتے ہیں, ندامت ساتھ لے کے حشر میں اے آسیوں جانا. ندامت ساتھ لے کے حشر میں اے آسیوں جانا, سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے. وہاں نہیں شرمایا جائے گا انہیں جو دنیا میں شرم والے ہوں گے, جو دنیا میں ڈرتے ہوں گے. حیا جو ہے نا وہ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو حیا یہ ہے کہ لوگ نہ دیکھ لیں. کچھ لوگ گناہ اس لیے نہیں کرتے, برائی اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ نہ دیکھ لیں, لیکن بدقسمتی سے اکیلے میں جا کے گناہ کرتے ہیں. لوگوں کی شرم بھی ٹھیک ہے, بے حیا بندے کو نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کے سامنے بھی بے حیا نہیں ہونا چاہیے, ان کے سامنے بھی حجاب نہیں اٹھانا چاہیے, اور گناہ نہیں کرنے چاہیے, برے کام نہیں کرنے چاہیے, مگر اکیلے میں بھی نہیں کرنے چاہیے. لیکن ایک شرم جو ہے کہ لوگوں کے سامنے نیکی کرنے میں بھی کچھ لوگوں کو شرم آتی ہے. یار میں لوگوں کے سامنے نماز پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, میں لوگوں کے سامنے داڑھی رکھوں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, میں سنتوں پر عمل کروں گا تو میرے دوست میرا مذاق اڑائیں گے. تو یہ غلط شرم ہے. یہاں شرم نہیں کرنی, یہاں رب سے شرم کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے جواب دوں گا. سنیے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حیا اور کم گوئی ایمان کے 2 شعبے ہیں, اور فحش بکنا یعنی بری بات کرنا اور زیادہ باتیں کرنا یہ نفاق کے یعنی منافقت کے جو ہے نا وہ 2 شعبے ہیں. اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر حیا اور کم گوئی ہے کہ نہیں, یا بک بک کیے جاتے ہیں, فحش گوئی کیے جاتے ہیں, وہ نفاق کی علامت ہے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے, اللہ عز و جل کی لعنت ہو دیکھنے والے پر اور جس کی طرف دیکھا جائے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں, اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو مرد اجنبی عورت کو قصدن ڈیلیبریٹلی بلا ضرورت دیکھے اس پر بھی لعنت ہے, اور جو عورت قصدن بلا ضرورت اجنبی مرد کو اپنا آپ دکھائے اس پر بھی لعنت ہے. اپنا آپ دکھانے والے پر بھی لعنت اور دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عبرت بنیاد ہے, اپنی ران مت کھولو اور کسی کی ران نہ دیکھو, خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ. مرد کی بھی ران جو ہے نا, یاد رکھے, مرد کا ستر عورت کیا, عورت کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے, مرد کو اپنی ران کسی کو دکھانا یا اس حصے کو دکھانا یا کسی کے دیکھنا. اب وہ سوئمنگ پول پہ جانے والے اور اس طرح کے فٹ بال کے ہاکی کے میچز کھیلنے کھلانے دیکھنے والے ذرا غور کریں کہ یہ بد نگاہی
जहन्नम में जाने वाला काम है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आइए मैं आपको चंद अजाबात सुनाता हूं कि जो शख्स ये बेहयाई करते हैं, बेहयाई के काम करते हैं, उनका क्या बनेगा। कुछ लोगों की आदत होती है, बुरी बातें करने में बड़े मास्टर होते हैं, मैसेजेस करेंगे, लतीफे सुनाएंगे, सारे दोस्त जमा हो जाएंगे उसके गिर्द, और ये जनाब बड़ा अपने आप को कुछ समझने लगेगा कि मेरी तो देखो यार सारी महफिल मैं जमाता हूं, मेरे पास ऐसी ऐसी जनाब बातें होती हैं। अब तो एक और बुराई की तरफ मैंने इंशाल्लाह आपको उसकी तरफ भी झंझोड़ना है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उस शख्स पर जन्नत हराम है। सारे दोस्तों में मकबूल हो जाऊं और जन्नत में ही ना जा सकूं तो क्या फायदा ऐसी मकबूलियत का। मेरे आका फरमाते हैं उस पर जन्नत हराम है जो फहश गोई यानी बेहयाई की बात से काम लेता है। ए बात बात पर गालियां निकालने वालों, पता नहीं क्या क्या नहीं बोलते, आज शर्म नहीं आती, और इनकी गालियों की वजह से आज बच्चे बच्चे की जबान पर गाली है। हम किस तरह तरबियत कर रहे हैं। बाप अपने बच्चे के सामने गालियां निकालता है और कहता है मेरा बच्चा तमीज वाला बन जाए। आज कोई सोचता ही नहीं कि ये जबान रब ने दी किस लिए है, बुरी बातें करने के लिए। ये अल्लाह की वो नेमत है कि जिससे जिक्र करें तो बंदा कितनी नेमतें कमा सकता है। कहिए सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, कहिए अल्लाहु अकबर, कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीस पाक के मफहूम के मुताबिक जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए दरख्त लगा देता है। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे, जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। एक बार अल्लाहु अकबर कहे, जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है। मुझे बताओ यार कितने सेकंड लगे ये फजूल बातें करके, फहश बातें करके अपने नामा अमाल में मैंने सब कुछ लिखवा लिया। अगर इसकी जगह में अल्लाह का जिक्र कर लेता, जन्नत में दरख्त लग जाते, रब की रिजा हासिल हो जाती, नामा अमाल में नेकियां लिख दी जाती। मगर ये वक्त जाया करने का शौक। सुनिए, मनकूल है कि 4 तरह के जहन्नमी को जो खौलते पानी और आग के दरमियान भागते फिरते होंगे, हलाकत मांगते होंगे कि मर जाएं हम, उनमें से एक वो शख्स के उसके मुंह से पीप और खून बहते होंगे। जहन्नमी कहेंगे इस बदबख्त को क्या हुआ, ये हमारी तकलीफ में भी इजाफा किए देता है। यानी जहन्नमी कहेंगे हमारी तकलीफ में भी बढ़ावा कर रहा है। तो कहा जाएगा ये बदबख्त खबीस और बुरी बात की तरफ मुतवज्जे होकर उससे लज्जत उठाता था, जैसे कि जिमा की बातों से, मर्द और औरत के ताल्लुकात की बातों से लुत्फ उठाता था। लोगों को सुनाता होगा, खुद करता होगा। कहां जाएंगे वो लोग जो इस तरह की बातों में ही जिंदगी गुजारते हैं। नहीं नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम आका के उम्मती हैं। हमारी जबान इसलिए नहीं कि हम ये बुरी बातें करें। ए मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सुनिए, हजरत सैयदना इब्राहिम बिन मैसरा फरमाते हैं फहश कलामी यानी बेहयाई की बातें करने वाला कयामत के दिन कुत्ते की शक्ल में आएगा। क्या सोच सकते हैं आप कि कयामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठाया जाए? क्यों? कि वो फहश बातें करता था। नहीं नहीं मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम आका के उम्मती हैं। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके नेक लोगों के साथ उठना है। ए मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये बात तो हुई बुरी बात सुनने और बुरी बात करने वाले के लिए। अब आइए जो बेहयाई की बातें देखता है, जो बदनिगाही करता है, जो आंखों से देखता है। सुनिए, हजरत अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलसी फरमाते हैं, आज बहुत सारे लोग मिलते हैं हमारा हाफजा बड़ा कमजोर है, याद नहीं रहता। हजरत दुआ कर दें हाफजा मजबूत हो जाए। सुनिए, हजरत अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलसी फरमाते हैं अल कश्फु वल बयानो फीमा यतअल्लकु बिन निसियान, और इसके सफ़े 27 तक 32 पर हाफजा कमजोर करने वाले जो असबाब तहरीर फरमाए उनमें यह भी है अपना और गैर का सितर देखने से तंग दस्ती आती और हाफिजा कमजोर होता है। यानी अपना सितर भी ना देखा करे। तो जो लोग दूसरों के सितर देखते हैं, बेहयाई के सीन देखते हैं, फिल्में, ड्रामे और म्यूजिक के इन प्रोग्रामों में जाकर अपनी आंखों को हराम से भरते हैं, उनका हाफजा कैसे मजबूत रहेगा? ए मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मेरे आका कैसे बाहया। रिवायतों में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह एक कुंवारी लड़की शर्माती है ना,
میرے آقا ایسے با حیا تھے. نبی پاک کی ایک سنت بتاتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو اس وقت تک مبارک کپڑا اوپر نہ اٹھاتے جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاتے. یعنی ایسے حیا والے آقا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. میرے آقا بڑے با حیا، اور آج آقا کا امتی ہو کر بے حیائی کے کام کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں آنکھوں کا زنا بد نگاہی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم بدکاری تو کرتے نہیں، صرف دیکھتے ہیں. آنکھوں کا زنا یہ بد نگاہی ہے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عورت کے محاسن یعنی خوبیاں مثلا ابھار وغیرہ کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی پھیر دی جائے گی. کبھی سرما لگاتے ہیں، ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے، یار کہیں غلطی سے غلط نہ لگ جائے. بڑی نازک ہوتی ہے ہماری آنکھ. کبھی ذرہ چلا جائے، آپ بائک چلاتے ہوں گے، بائک چلاتے چلاتے کوئی ذرہ چلا جائے، چیخ نکل جاتی ہے انسان کی. ذرا سوچئے میرے پیارے اسلام بھائیو، آگ کی سلائی جس کی آنکھ میں پھیری جائے گی اس کا بنے گا کیا. اسی طرح روایتوں میں آتا ہے جو کانوں کو حرام سے پر کرتا ہے. آج میوزک کا ایسا شوق پڑ گیا کہ ہر وقت کانوں میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے، میوزک سنا جا رہا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. بلکہ ایسے بدنصیب دیکھیے جو سوتے سوتے بھی میوزک سنتے ہیں. ارے ذرا سوچو تو صحیح، اگر یہی سنتے سنتے مر گئے اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رب نے اس لیے کان نہیں دیے، زبان اس لیے نہیں دی، یہ آنکھ اس لیے نہیں دی کہ ہم ان برے کاموں میں اس کو صرف کریں. ارے زبان اس لیے دی کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود و سلام پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں. یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ بے پردہ ان گندی لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھیں، ان فلمیں ڈراموں کو دیکھیں. دیکھنا ہے تو محبت سے اپنے والدین کو دیکھیں، اپنے پیر و مرشد کا دیدار کریں، اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کریں، مزارات اولیاء کی زیارت کریں. اللہ دکھائے تو کعبے اور مدینے کی زیارت کریں. یہ کان اس لیے نہیں دیے کہ بری باتیں سنیں. ارے اس کان سے سننا ہے تو رب کے پاکیزہ کلام کو سنو، تلاوت سنو، نعت شریف سنو، علماء کرام کے بیانات سنو. کبھی سوچا اگر ہم اندھے ہوتے تو؟ دنیا میں کیا ہوتا ہے، یہاں کافی سارے امپلائیز بھی ہوں گے، کافی سارے باس بھی ہوں گے. آپ کا بندہ کام نہ کرے، آپ نے بائک دی ہوئی ہے اس کو کہ یہ بائک لے لو، آؤٹ ڈور کا کام کرنا ہے، آؤٹ ڈور کا کام ہی نہ کرے. آپ کیا کریں گے؟ کچھ عرصہ سمجھائیں گے، پھر بائک واپس لے لیں گے. بھائی بائک جس کے لیے دی تھی وہ کام ہی نہیں کر رہے ہو. آنکھ دی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا میری آنکھ حرام دیکھتی میں اندھا ہو جاتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کان حرام سنتا اور بہرا ہو جاتا. زبان جب جھوٹ، غیبت اور جناب فحش بات کرتا بندہ گونگا ہو جاتا، اللہ واپس لے لیتا. وہ رب عز و جل واپس نہیں لے رہا، مگر ایک دن ہے جب حساب دینا ہے. اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس کہ زندگی کیسے گزاری. خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ پر رحم کیجئے. اور یہ جو فحاشی عریانی بڑھتی جا رہی ہے نا، اس کا نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ لوگ سمجھتے جناب کوئی بات نہیں، سب چل رہا ہے، فیملی بھی ٹھیک ہے، گھر بھی ٹھیک ہے. نہیں، یہ مکافات عمل ہے. جو بندہ ان چیزوں کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے وہ سوچے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی میں اس کا نتیجہ دیکھ لے. امیر اہل سنت کو ایک اسلامی بہن نے مکتوب لکھا. اس بیچاری کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ سنیے، لرزا دینے کے لیے کافی ہے. اس نے یہ مکتوب لکھا کہ ہمارے گھر میں ٹی وی تو پہلے سے موجود تھا، ہمارے ابو کے ہاتھ میں کچھ پیسے آ گئے تو ڈش اینٹینا بھی اٹھا لائے. اب ہم ملکی فلموں کے علاوہ غیر ملکی فلمیں بھی دیکھنے لگے. میری اسکول کی سہیلی نے مجھے ایک دن کہا فلاں چینل لگاؤ، وہاں بڑے دوسرے قسم کے گندے مناظر آتے ہیں. ایک بار جب میں گھر میں اکیلی تھی تو میں نے وہی چینل آن کر لیا اور اس طرح کے مختلف مناظر دیکھ کر میں اپنی خواہش کے سبب آپے سے باہر ہو گئی. بےتاب ہو کر فوراً گھر سے باہر نکلی. اتفاق سے ایک کار قریب سے گزر رہی تھی جسے ایک نوجوان چلا رہا تھا. کار میں اور کوئی نہ تھا. میں نے اس سے لفٹ مانگی، اس نے مجھے بٹھا لیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا. میری بکارت
زائل ہو گئی, میرے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگ گیا, میں برباد ہو گئی. مولانا صاحب, اس نے مکتوب لکھا تھا امیر اہل سنت کو کہ مولانا صاحب بتائیے مجرم کون؟ میں خود یا میرے ابو, جنہوں نے گھر میں پہلے ٹی وی لا کر بسایا اور اب ڈش اینٹینا لگا کر ہم سب کو یہ سامان مہیا کیا. سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائی, ہم کس طرف لے جا رہے ہیں ہمارے آنے والی نسلوں کو. اور اس کے برعکس جو والد نیک ہوتا ہے, آج یہ میرے نوجوان زندگی کے مزے اڑانے کے لیے برے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں. مگر یاد رکھو کل آپ نے بھی باپ بننا ہے اور آپ کے یہاں بھی بیٹی نے آنا ہے. آج دوسروں کی بیٹیوں کے لیے غلط خیالات رکھنے والوں, دوسروں کی بہنوں کو بری نظر سے دیکھنے والوں, ذرا غور سے سنو کہ جو آنکھوں کی پاسداری کرتا ہے, جو خود پاک صاف رہتا ہے. ایک شخص بیمار ہو گیا, اس کے گھر میں فاقے آ گئے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ایک جوان بیٹی تھی. اس جوان بیٹی نے کافی عرصے تک دیکھا کہ والد صاحب کما بھی نہیں رہے, بھائی بہن بھی فاقوں پر آ گئی ان کی نوبت. تو اس بیٹی نے کیا کیا, مجبور ہو کر اس نے کہا کہ اب مجھ سے نہیں رہا گیا. وہ اپنا آپ بیچنے کے لیے بازار میں چلی گئی اور روڈ پہ کھڑی ہو گئی. روڈ پہ سارا دن بند سور کے کھڑی رہی, کسی ایک مرد نے بھی اس کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. وہ رات واپس آئی, سر جھکائے, شرمندہ شرمندہ. والد نے پوچھا بیٹا کہاں گئی تھی؟ تو والد کا یہ کہنا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے, زارو کتار رونے لگی. والد صاحب نے کہا بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ کہا ابو جی کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی کام کاج پر نہیں جا رہے, بھائی بہن بھوکے, مجھ سے رہا نہیں گیا, میں آج برے کام کے لیے باہر گئی, مگر آج سارا دن کھڑی رہی, مجھے کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. والد نے کہا بیٹا تمہیں کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے, تمہارے باپ نے زندگی میں کسی غیر عورت کو نہیں دیکھا ہے, مجھے اطمینان ہے کہ تم پر کوئی غیر مرد بری نظر نہیں ڈال سکتا. تو یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ماں باپ کی نیکی جو ہے نا وہ اولاد کے لیے برکت کا باعث ہوتی ہے, اور ماں باپ کی برائیاں, ماں باپ کی خطائیں, ماں باپ کے وہ بیج بونا کہ جو گناہوں کے بیج ہوں وہ دنیا ہی میں اس کا پھل پالیں گے. میں آج جس کمیونٹی سے بات کرنے آیا ہوں, چونکہ یہ ریمبو سینٹر ہے اور یہاں پر بھی ایک ایسا کاروبار بھی ہوتا ہے, یقیناً یہاں جائز کاروبار بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں کچھ لوگ ایسا کاروبار بھی کرتے ہیں جو حلال نہیں ہے, اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی چیزوں کی اشاعت کرنا, ایسی سی ڈیز کو بیچنا کہ جن کے ذریعے گناہ جاریہ ہوتا ہو. آپ سوچیں تو صحیح, دو طرح کے عمل ہوتے ہیں, کنٹینیو ریوارڈ ثواب جاریہ یا گناہ جاریہ. اور میں نے ایک روایت پڑھی کہ کچھ لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے, بلکہ دوسرے لوگوں کی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ دنیا میں ان کو بہت سارے لوگوں نے ستایا ہوگا, ان کی غیبت کی ہوگی, ان کا حق مارا ہوگا, ان کے پیسے مار لیے ہوں گے, وہ تھوڑی سی نیکیاں لے کے آخرت میں جائیں گے. مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف فرمائے گا تو لوگوں کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوں گی اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور کچھ بدنصیب وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں, دوسرے لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اب اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے کسی کا حق مارا ہوگا, دل دکھایا ہوگا, اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی, ان کے گناہ لینے پڑ جائیں گے. اور وہ بھی لوگ ہوں گے اس میں جنہوں نے گناہ جاریہ والے کام کیے ہوں گے. ثواب جاریہ کا کام تو یہ بندہ کوئی مسجد بنا جائے, رہے نہ رہے, سجدے ہوتے رہیں گے, اس کی قبر میں بھی ثواب کا تحفہ پہنچتا رہے گا. کوئی کتابیں لکھ جائیں, علماء اللہ سلامت رکھے اپنے شاگرد چھوڑ جاتے ہیں, کتابیں لکھ جاتے ہیں, وہ دنیا میں نہیں. آج اعلیٰ حضرت کا چرچا دنیا میں ہے, اعلیٰ حضرت ہمارے درمیان نہیں ہے, مگر ان کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں, ان کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں, تربت اعلیٰ حضرت پر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے. تو اور پھر بندہ کوئی مدرسہ بنا لے, کوئی کنواں کھدوا دے, یا اپنی اولاد ایسی نیک چھوڑ جائے کہ جو مرنے کے بعد والدین کے ایصال ثواب کا کام کرے, مگر اس انفارچونیٹ, اس بدنصیب کا کیا کہنا جو ایسے کام کر کے دنیا سے جا رہا ہے کہ مر بھی جائے گا تو وہ گناہ والے کام چلتے رہیں گے. آپ نے کوئی سی ڈی ریلیز کی, آپ نے کوئی جناب ایسی چیز گھر گھر پہنچا دی کہ جو گناہ کا کام ہے, آپ نے توبہ بھی کر لی, آپ جناب دنیا سے بھی چلے گئے, اگر رب ناراض ہوا تو یہ گناہ جاریہ قبر میں بھی پہنچتا رہے گا. کیسے جواب دیں گے؟ اور یہاں تو مجھے یہاں تک بتایا گیا
کہ ایک تو فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں کی سیڈیاں اپنی جگہ، یہ بھی برا، جہنم میں لے جانے والا کام، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں کچھ اب ایسے کلپس آتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں وہ، کہ وہ موبائل فون سے یا خفیہ کیمرے سے بنائے گئے ہوتے ہیں، اور وہ اسکینڈل کے کوئی کلپس ہوتے ہیں، کوئی مرد لڑکا لڑکی کا کوئی کلپ ہوتا ہے، اور اس کو اس مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے، جس کے ذریعے پیسے کمائے جا رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے کئی گھروں میں طلاقیں ہو گئی، کئی لڑکیوں نے خودکشیاں کر لی. ذرا سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پیسہ، یہ سب کچھ ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. ارے مسلمان تو مسلمان کا خیر خواہ ہے. یہ حدیث بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور یہاں مسلمان ہو کر مسلمان کی عزتیں اچھال رہا ہے چند پیسوں کے لیے، حرام کے پیسوں کے لیے. یاد رکھیں یہ حرام روزی جو ہے نا، یہ بہت آ جائے، اور اگر بچے ہی بیمار رہیں، خود بیمار رہے، سکون ہی نہ ہو، بے برکتی ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، یہ حرام کس کام کا؟ حرام کا مال اتنا برا ہے کہ صدقہ دو تو صدقہ قبول نہیں، چھوڑ کے جاؤ تو وہ بھی وبال، اس مال کا کوئی فائدہ نہیں. ارے تھوڑا ہو اور اللہ راضی ہو، سکون ہو، مجھے نیند اچھی آتی ہو، میرے بچے نیک ہوں، ہے گھر میں امن و سکون ہو، بیماری کوئی نہ ہو. سچ بتاؤ یہ تھوڑا حلال اچھا ہے وہ یا زیادہ حرام اچھا ہے؟ تھوڑا حلال، حلال ہے نا. حلال کے لقموں کی تو کیا بات ہے. آئیے میں آپ کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب سے کچھ حلال روزی کی فضیلت بتاتا ہوں کہ حلال روزی کمانا، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ فقط لقمہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی حرام سے محفوظ فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لگاتار حلال روزی کماتا ہے اور حرام کے لقمے کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، اللہ عز و جل اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے، اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہوتے. میں نے کسی مفتی کی فضیلت نہیں سنائی کہ مفتی کے دل سے یا عالم دین یا حافظ قرآن، یقیناً ان کے فضائل ہیں، فقط حلال روزی کمانے والے کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہوتے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، کسی بزرگ نے فرمایا کہ جب آدمی حلال غذا کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، پہلا لقمہ کھاتے ہی. اور جو شخص حلال روزی کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں. آج کل یہ بھی بڑا پرابلم ہے، جناب حلال تو کمانا ہے لیکن میں یہ چھوٹا کام نہیں کروں گا، میری پریسٹیج ہے، میرا ایک وقار ہے، وائٹ کالر جاب ہو، ذرا نام ہو. اب وہ نام کے چکر میں حرام کمانا شروع کر دیتا ہے، حلال کی طرف نہیں جاتا. اب یہ چھوٹا ٹھیلے لگانے والا اگر وہ بےمانی نہیں کرتا، ہر ٹھیلے والا بھی حلال کمائے یہ ضروری نہیں، لیکن اگر ٹھیلے والا یا ایسا کام کرنے والا جس کو لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں لیکن اگر وہ حلال کما رہا ہے، ہم نے کیا سنا کہ اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں. تو حلال حلال اور فقط حلال کمانا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا سفیان ثوری فرماتے ہیں جو مال حرام سے صدقہ دیتا ہے اور خیرات کرتا ہے. یہاں ایک اور شیطان، میں نے کہا نا شیطان کے وار بہت سارے ہیں، وہ مطمئن کیسے کرتا ہے؟ کوئی بات نہیں یار، حرام کام کر رہے ہو، ذرا غریبوں کی مدد بھی کر دیا کرو. ہم تو ہر سال حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں. میں جناب ٹھیک ہے غلط کام کرتا ہوں مجھے پتا ہے، لیکن میرے رشتہ داروں کو میں بڑا تقسیم کرتا ہوں، وہ مسجد بھی میں نے بنائی ہے. اب شیطان اسے یہ تھپکی دیتا ہے کوئی بات نہیں، بیلنس کر رہا ہے، تو ادھر سے غلط کما رہا ہے، ادھر سے صحیح خرچ کر رہا ہے، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ٹھیک ہونا، یاد رکھیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں. کیا فرمایا حضرت سفیان ثوری فرماتے جو حرام کمائے اور اس سے صدقہ دیتا ہے اور خیرات کرتا ہے، ایسے شخص کی مثال ہے جو ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھوتا ہے. پیشاب سے دھونے سے کپڑا پاک ہوگا؟ نہیں، کیونکہ کپڑا اور بھی پلید ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے، سنو سنو، اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو انسان مال حرام کماتا ہے پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا اس میں برکت نہیں دی جائے گی،
اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زادے راہ ہوگا. نہ صدقہ قبول نہ خرچ میں برکت, پیچھے چھوڑے تو دوزخ کا زادے راہ. ارے کس کام کا ہے یہ مال حرام؟ آج لوگ کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. سنو, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے ایک شخص کو دیکھا بڑی گریا وزاری کے ساتھ, بڑی رقت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے. آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی, اے اللہ اتنی گریا وزاری سے اتنا رو رو کے دعا مانگ رہا ہے, اس بندے کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتا؟ رب عز و جل نے فرمایا, اے موسیٰ اگر یہ شخص اتنا روئے, غور سے سنیے, توجہ میری طرف رکھیں, فرمایا اگر یہ شخص اتنا روئے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے اور اپنا ہاتھ اتنا اٹھائے کہ ہاتھ آسمان تک پہنچا دے, یعنی اتنا گریا وزاری کے ساتھ بھی دعا کرے, تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. عرض کی کیوں مولا؟ کیوں؟ فرمایا کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام ہے, اس کی پشت پر حرام ہے, اس کے گھر میں حرام ہے. حرام کمانے والا سوچے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ حرام مال برباد کر دے گا ہمیں. آج ہمت کیجئے. لوگ کہتے ہیں جناب, چونکہ ہمارا سفر رہتا ہے, کئی ملکوں میں بھی لوگ ملتے ہیں, کہتے ہیں حرام چھوڑیں گے تو بچوں کا کیا ہوگا؟ جناب بڑا لگا بندہ کاروبار ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں سود کا کام نہیں کرنا چاہیے, اللہ سے جنگ ہے, مگر پھنس گئے ہیں. رشوت کے بغیر ہمارا گزارا ہوتا نہیں, ملاوٹ کرنے کے بغیر مشکل ہو گئی ہے. اب یہ فلمیں, ڈرامے, گانے باجے کا بڑا سیٹ بزنس ہے, بڑی اگرائی لینی ہے, بہت ساری ہماری جناب کریڈٹ ڈیبٹ کے معاملات ہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں کام ٹھیک نہیں ہے, لیکن کوئی پہلے اچھا کام مل جائے پھر چھوڑ دیں گے. جناب آپ بتائیں گھر کا کیا کریں گے, بچوں کا کیا ہوگا؟ میں صرف ایک سوال آپ سے کروں گا, رزق دینے والا کون ہے؟ ذرا زور سے بولیں. اب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. ٹھیک ہے جناب, میرا رزق تو لکھا ہوا ہے, بھی یاد رکھیے گا, یہ ادھر بٹھا لیں کہ جو مجھے ملنا ہے نا وہ کوئی روک نہیں سکتا, اور جو نہیں ملنا وہ کوئی دے نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارے اوپر ہے ہم کیسے حاصل کرتے ہیں. ایک واقعے سے مزید سمجھ آ جائے گی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار ایک مسجد میں گئے نماز پڑھنے. آپ نے ایک لباس پہنا ہوا تھا, آپ نے وہی لباس اتار کر ایک شخص کو پکڑایا کہ اس کو پکڑو, سنبھالو, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. آپ نماز پڑھ کے واپس آئے, وہ بندہ غائب, لباس چوری کر کے چلا گیا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بڑا دکھ ہوا, میرا لباس چوری کر کے چلا گیا. اچھا تھوڑا آگے گئے تو وہی لباس ایک دکان پر رکھا نظر آیا. آپ حیران ہو گئے, اس سے پوچھا یہ کہاں سے لیا؟ اس نے کہا ابھی ابھی ایک بندہ آیا تھا اور وہ بیچ کے گیا ہے. اچھا کتنے میں بیچا؟ کہا 2 دینار میں. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 دینار حلال کے رکھے تھے. فرمایا میری نیت تھی کہ میں مسجد سے واپس آؤں گا تو اس کو 2 دینار انعام میں دوں گا. حلال 2 دینار میری نیت تھی اس کو دینے کی, اس کے نصیب میں تھے. اب ہمارے نصیب میں لکھا ہے جو ملنا ہے, اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو حلال ذریعے سے کما لیں یا حرام ذریعے سے کمائیں. یہ اب ہمارے اوپر ہے. تو وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ میں حرام کام چھوڑوں گا تو بنے گا کیا, ان سے ایک ہی سوال ہے کہ جب رزق دینے والا رب ہے, آج میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں, وہ رزق دے رہا ہے, جب اس کی فرما برداری کروں گا تو کیا وہ رزق روک لے گا؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ آج اسے ناراض کر رہا ہوں, رزق مل رہا ہے, اور جناب میں اسے راضی کرنے کی کوشش کروں گا, ارے وہ تو غیب کے خزانے کھول دے گا. اب آگے تو بڑھیے, آپ ہمت تو کیجئے, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حلال کی طرف قدم تو بڑھائیے, پھر دیکھیں کیسے غیب کے خزانے کھلتے ہیں. اور یاد رکھیں حلال تھوڑا بھی ہونا وہ پرسکون ہوتا ہے, وہ اس کا مزہ ہی اور ہے. جیسے میں نے پڑھا کتاب میں آپ کو پڑھ کر سنایا کہ ہر لقمہ انشاءاللہ آپ کے دل میں نور داخل کرے گا. اور اب خاص طور پہ جو یہ کلپس والا معاملہ ہے, خدا نہ خواستہ اگر کوئی میرا بھائی اس میں ملوث ہے, ارے چاہے کروڑوں روپے کیوں نہ ملتے ہوں, ارے وہ ٹھوکر سے ٹھکرا دو جو کسی مسلمان کی عزتوں کو اچھالنے کے لیے ہو. یاد رکھیے, میں چند احادیث آخر میں آپ کو سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا.
کسی کا عیب دیکھے، ارے ہم تو عیب دیکھے تو چین نہیں آتا، تلاش ہی ہوتی ہے پتہ چل جائے کوئی بات اس کی نا، پتہ چلا اس نے یہ کر دیا ہے، اور میسج چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاں اس نے یہ کر دیا، جیسے ہی کسی کا عیب پتہ چلا، ارے اب مزہ آئے گا، اب فلم چڑھائیں گے، اب خیر نہیں اس کی۔ ذرا سوچے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم عیب اچھالنے کے لیے نہیں آئے، اسی مسلمان کا عیب دیکھے پردہ پوشی کر دے، اسے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدائے ستار عز و جل قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ ذرا سوچو میرے پیارے اسلام، آج جو لوگوں کے عیب اچھالتے ہیں، کسی طرح کلپ مل جائے، کسی طرح کوئی سکینڈل مل جائے، کسی طرح کوئی بتا چل جائے بات، اور میں اس کو جناب عام کر دوں، میرے آقا نے فرمایا جو لوگوں کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بھی عیب چھپا دے گا۔ اب بتاؤ، اگر میں آج لوگوں کے عیب اچھال رہا ہوں اور اگر دنیا ہی میں میرے عیبوں سے پردہ اٹھ گیا تو پھر ہم تو کسی کو منہ دکھانے جیسے نہ رہیں گے۔ ارے اس آقا کے غلام ہیں ہم، اس آقا کے غلام ہیں جو عیب جانتے ہوئے بھی غلاموں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ حیا کا اور یا الہی جب حساب خندائے بے جا رلائے، چشم گریاں نے شفیع مرتجا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ ہمارے ہی علاقے میں آ کر، ہمارے ہی پلازا میں آ کر، ہمارے ہی بزنس پر، ہمارے ہی کام پر بات کر رہا ہے۔ واقعی میں یہی کرنے آیا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو بچانے آیا ہوں، میں آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا را اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، ہم میں سے جو کوئی جو بھی غلط کام کرتا ہے، ایسا نہیں فقط ریمبو سینٹر والے غلط کام کرتے ہیں یا سارے ہی ریمبو سینٹر والے غلط کام کرتے ہیں، ایسا نہیں، لیکن جو غلط کام کرتا ہے خدا را آج توبہ کر لے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ نمازوں کی نیت کر لے، جو برائی کرتا ہے، وہ بد کلامی کرتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے، بری باتیں کرتا ہے، وہ اس سے توبہ کر لے۔ جو بری باتیں سنتا ہے وہ اس سے توبہ کرے، جو بری باتیں دیکھتا ہے وہ اس سے توبہ کرے، جو حرام کماتا ہے وہ اس سے توبہ کرے، کیونکہ ہم نے بس بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میرا بھی جنازہ اٹھے گا، میرے بارے میں بھی اعلان ہوگا کہ انتقال ہو گیا۔ یاد رکھیں، ہم دنیا میں تو ترتیب وار آئے نا، پہلے ہمارے پردادا آئے، پھر دادا آئے، پھر والد صاحب آئے، اب پھر میں آیا، اب میرے بچے آئے، لیکن اٹس ناٹ کمپلسری کہ ہم ترتیب وار ہی جائیں گے کہ پہلے والد صاحب کا، دادا کا انتقال ہوگا، پھر والد صاحب، پھر میری، پھر میرے بچے کی۔ نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جوان بچے کی لاش کو بوڑھا باپ کاندھا دے رہا ہوتا ہے، تو کیا میں اور آپ نہیں جا سکتے؟ اور جب جائیں گے تو اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ عقل مند وہی ہے کہ جو جانے سے پہلے، اس سفر سے پہلے وہاں کے سوالات کی تیاری کر لے، توبہ کر لیجئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات شیطان جو ہے نا، وہ یہ ذہن دیتا ہے یار اتنے گناہ کر لیے، اتنی برائیاں کر لی، اب توبہ کیسے ہوگی؟ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں گناہگار کی توبہ مقبول ہے، چاہے کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو۔ آئیے رب کی رحمت کس طرح اپنے بندوں کو پکارتی ہے سنیے اور جھومتے چلے جائیے۔ یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، جب نوجوان توبہ کرتا ہے نا تو رب کی رحمت کیسے جوش مارتی ہے سنیے۔ منقول ہے کہ جب کوئی نوجوان اپنے مالک عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ دیگر فرشتے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان نے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کی توبہ کے استقبال میں جنتوں کو سجا دو۔
منقول ہے جب کوئی نوجوان گناہوں کی وجہ سے روتا ہے اور اپنے مالک و محبوب حقیقی کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ عز و جل میں نے برائی کی، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں نے پردہ پوشی کی. بندہ عرض کرتا ہے میں نادم ہوں، جواب ملتا ہے میں جانتا ہوں. پھر عرض کرتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، جواب آتا ہے میں قبول کرتا ہوں. اے نوجوان سنو سنو، میرے رب کی رحمت کا اعلان سنو. ارشاد ہوتا ہے جب تو توبہ کر کے توڑ ڈالے تو ہماری طرف رجوع لانے سے حیا نہ کرنا. آج دنیا میں کسی کو ایک بار ستاؤ، تکلیف دو، معافی مانگ لے، دوبارہ تکلیف دو، پھر معافی مانگ لے. اب تیسری بار جب اگر غلطی ہو جائے تو بندہ معافی مانگنے بھی نہیں جاتا کہ کس منہ سے معافی مانگوں. مگر رب کے اس اعلان کو تو سنیے، رب خود فرماتا ہے توبہ کر لی نا، پھر گناہ ہو جائے تو میری طرف رجوع لانے میں حیا نہ کرنا. جب دوسری مرتبہ توڑ دے تو تیسری مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرمندگی تجھے نہ روکے، اور جب تیسری مرتبہ بھی تو توڑ دے تو چوتھی مرتبہ بھی میری بارگاہ میں لوٹ آنا. کیسا کریم مولا ہے جو بلا رہا ہے، اس کی رحمت پکار رہی ہے، اور یہ بندہ ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو نہیں جھکاتا. سنیے آگے ارشاد ہوتا ہے کیونکہ میں ایسا جواد ہوں جو بخل نہیں کرتا، میں ایسا حلیم ہوں جو جلد بازی نہیں کرتا، میں ہی نافرمانوں کی پردہ پوشی کرتا اور تائبین توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہوں. میں خطائیں معاف کرتا اور ندامت کرنے والوں پر سب سے زیادہ رحم کرتا ہوں، کیونکہ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں. کون ہے جو ہمارے دروازے پر آیا اور ہم نے اسے خالی واپس لوٹا دیا؟ کون ہے جس نے ہماری جناب میں التجا کی اور ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کون ہے جس نے ہم سے توبہ کی اور ہم نے قبول نہ کی؟ کون ہے جس نے ہم سے مانگا اور ہم نے عطا نہ کیا؟ کون ہے جس نے گناہوں سے معافی چاہی اور ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کیونکہ میں سب سے بڑھ کر خطاؤں کو بخشنے والا، سب سے بڑھ کر عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا، سب سے بڑھ کر مصیبت زدوں کی مدد کرنے والا، گریہ وزاری کرنے والے پر سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ غیبوں کی خبر رکھنے والا ہوں. اے میرے بندے میرے در پر کھڑا ہو جا، میں تیرا نام اپنے دوستوں میں لکھ دوں گا. وقت سحر میرے کلام سے لطف اندوز ہو، میں تجھے اپنے طلبگاروں میں شامل کر دوں گا. میری بارگاہ میں حاضری سے لذت حاصل کر، میں تجھے لذیذ پاکیزہ شراب پلاؤں گا. غیروں کو چھوڑ دے، فقر کو لازم پکڑ لے. سحری کے وقت عاجزی اور انکساری کی زبان کے ساتھ مناجات کر. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے رب کا کرم بہت وسیع ہے. گناہگار کو اپنے کرم کے سائے میں لینے کے لیے وہ کرم تیار ہے. اب ہم ہیں کہ اس کی رحمت سے دور کیوں بھاگتے ہیں، کیوں اس کی بارگاہ میں رجوع نہیں لاتے؟ آئیے جو برائی ہم کر رہے ہیں، جو غلطی ہم کر رہے ہیں، آج اس پکی توبہ کر لیں. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لا. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو آئیے آج پکی سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں. آؤ نیت کرو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی نہیں کمائیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. رب کریم سے دعا ہے اے مولا ہم نے نیت کی ہے، تو ہمیں ان نیتوں پر استقامت عطا فرما. اور ان نیتوں پر استقامت کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماحول کو تبدیل کریں. ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں کہ جو خوف خدا والے ہوں، جو توبہ کرنے والے ہوں،
جو نیکی کا راستہ دکھانے والے ہوں. گناہ گاروں کے ساتھ، بدکاروں کے ساتھ، بے عملوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کیسے نیک بن سکیں گے؟ تو ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ جس کے ساتھ وابستہ ہو کر ہم اپنی قبر و آخرت کو بہتر کر سکتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر اپنا معمول بنائیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے. اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھا کر دکھائیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کا ماحول بھی مدنی ماحول بن جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے